اور آپ کی رائے میں اسٹیبلشمنٹ چاہے گی بات ہو یا وہ بھی نہیں چاہیں گے؟ سر دیکھیں میرے خیال میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ اگر سینس پرویل کرنی ہے اور چیزوں کو حل کی طرف لے کے جانا ہے تو میرا خیال ہے کہ بالکل اس طرف سے مذاکرات کی خواہش ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ بدقسمتی ہوگی, مزید کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے, اور ہم تو آلریڈی اس کے لیے تیار ہیں. حالات آپ کے سامنے ہیں, دیکھ رہے ہیں, 2.5 سال سے بھگت رہے ہیں اور لیکن اگر کنفرنٹیشن ہوگی تو پھر اب بدقسمتی ہوگی جی. اچھا, اب ایک بات سر اور بتا دیجیے, چونکہ اس دن قومی اسمبلی میں بہت ڈیٹیلڈ سیشن ہوا نا, جس کا لب لباب یہ تھا کہ بھائی اگر پھر معاملات کو بہتر کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف بھی ذرا اپنا لہجہ, اپنا رویہ دھیما کرے. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جناب آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو جواب میں سبحان اللہ کہیں گے, ورنہ, اور ابھی آپ نے بھی وہ حوالہ دیا نا کہ اس وقت مذاکرات کی راہ میں اپیرنٹلی اگر کوئی چیز رکاوٹ لگ رہی ہے تو وہ تند و تیز بیانات ہیں جو حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں. تو وہیں سے ایک بات نکلی کہ بھائی اگر پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی بھی اس طرز کے ماحول کو کم کریں جس سے تاثر جائے کہ اگر ہم واپس آتے ہیں قومی ادارے میں تو ہم کوئی سیاسی انتقام یا ہم کسی بھی قسم کا انتقام نہیں لیں گے. اس میں آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ذرا ایک بیان آپ کا چلانا چاہتا ہوں, پھر ایک مروت صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا, وہ پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کی اس میں کیا رائے ہے. آپ نے ایک فلور آف دا ہاؤس پہ آپ نے کہا کہ جناب انہوں کو اس حد تک لے گئے, ذرا دکھانا چاہتا ہوں, دکھائیے گا. پولیٹیکلی وکٹمائز آپ کر لیں. میں نے ایک پہلی تقریر میں ایک بات کہی تھی کہ آپ سیاسی مخالفتوں کو ذاتی دشمنیوں تک لے کے جا رہے ہیں سر, اور اگر آپ ذاتی دشمنیوں تک لے گئے ہیں اب تو ٹھیک ہے سر, پھر ہم دشمنی بھگتا لیں گے. اگر ہم اتنے جوگے ہوئے تو انشاءاللہ وہ دشمنی بھگتائیں گے, جس طرح آپ نے بھگتائی ہے مجھ سے برے طریقے سے بھگتائیں گے. ٹھیک. اچھا, اب میں نے مروت صاحب سے اس طرح کی بات پوچھی کہ جناب کیا خواجہ آصف صاحب کی تجویز آپ کو معقول لگتی ہے کہ ٹیمپریچر کم کیا جائے اور سیاسی انتقام کے حوالے سے آپ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے. وہ مروت صاحب سے گفتگو کا وہ حصہ سنیے گا. آپ کو لگتا ہے ان حالات میں اگر خان صاحب سے ایک ملاقات کا موقع مل جائے, ان کو یہ رائے دی جائے, جیسے بشرا بیوی نے کہا نا, اداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ جناب خان صاحب میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ وہ واپس آ کر انتقام نہیں لیں گے, اگر اسی طرز کا بیان, اس سے ملتا جلتا بیان وہ اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں بھی آ جائے تو اس سے بھی مذاکرات کے ماحول کی راہ مزید ہموار ہوگی. اس میں تو کوئی جو ہے بات نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پارٹی میں سے کسی نے انتقام کا نعرہ لگایا تو اس شخص کے خلاف سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا. یہ انتقام کی سیاست سے نکلنا ہوگا. اگر ضرورت پیش آئی تو شاید خان صاحب ایسا بیان دینے میں کوئی دیر نہیں کریں گے. کیا کہیے گا حامد صاحب؟ وسیم بھائی, آپ زیر لب مسکرا دیے بلکہ ہنسی دیے تھوڑا. میں آپ کو اس کا جواب دینے لگا. سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ بات منسوب کی خواجہ آصف صاحب سے کہ اگر یہ اپنے رویے کے اندر اعتدال پیدا کریں تو یہ کوئی اور معقول آدمی بات کرتا تو شاید میں اس کو رسپونڈ بھی کر دیتا. جس آدمی کی زبان کے شر سے آج تک پارلیمنٹ میں کوئی محفوظ نہیں رہ سکا, جو وداؤٹ اینی ریزن لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا اپنا شیوا سمجھتا ہے, وہ اگر اس قسم کی بات کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ سنجیدہ مذاق اور نہیں ہو سکتا جی. اچھا, یہ ہو گیا ان کا جواب. نمبر 2, جہاں تک رہ گیا جی شیر افضل کی بات, دیکھیں میں ایک معاملے پہ میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی اور میں اپنی سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہوں وسیم بھائی. اچھا, اگر میں نے یہ بات کہی تھی اور میں آج بھی اس بات کے اوپر قائم ہوں. میں یہ 2 سال سے کہنا شروع ہو رہا تھا کہ آپ سیاسی مخالفتوں کو ذاتی دشمنیوں میں تبدیل کروا رہے ہیں. علاقائی سطح پر فیصل آباد میں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے سر, وہ شاید نیشنلی نہیں. اسی طریقے سے ہمارے ہر پارلیمنٹیرین کے ساتھ ڈاکٹر عظیم لکھوی صاحب کو جو اٹھا کے فزیکل ٹارچر کیا گیا ہے, ایک سٹنگ ایم این اے کو, ایک سیزنڈ آدمی کو, ایک انتہائی شریف آدمی, آپ کا کیا خیال ہے سر وہ معاف کر دے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوسری سائڈ سے ایکنالجمنٹ ہو, میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ اس ذاتی دشمنی کو ذاتی دشمنی ہی رکھنا چاہتے ہیں اور اسے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے سر, پھر ہم لیں گے انتقام. میں اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں. میری سر بہن کو دہشت گردی کی عدالت میں جو ڈیلی ٹرائل فیس کرتی ہے, وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے, کسی کے لیے شاید اس بات کی اہمیت نہیں ہوگی, میرے لیے اہمیت ہے. یاسمین راشد 2 سال سے 1.5 سال سے جیل کے اندر پڑی ہوئی ہے, کسی کے لیے اہمیت نہیں ہوگی, میرے لیے اہمیت ہے. اگر ہم نے اپنے دستے بازو کے اوپر ہی اس حکومت کو ہم نے چلتا کرنا ہے, اس کو گھر بھجوانا ہے, اس کے لیے سب قربانیاں دینی ہیں, تو سر جی پھر ڈپینڈ کرے گا پرسن ٹو پرسن کون آدمی چھوڑنا چاہے گا, کون نہیں چھوڑنا چاہے گا. جو چھوڑنا چاہے اس کی 100 بسم اللہ جی, اور اگر نہیں چھوڑنا چاہے گا میں تو نہیں چھوڑوں گا. میں وسیم بھائی آج بھی آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں سر, دس از نو وے
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی عزتیں اچھال لی آپ نے, آپ لوگوں کی ماؤں تک پہنچ گئے, بہنوں تک پہنچ گئے, اور اب بھی اگر ہم لڑ کے ہی چینج لے کے آئیں گے تو پھر مائٹ از رائٹ سر. پھر کل آپ کا ڈنڈا آج آپ کا ڈنڈا چل رہا ہے, کل پھر ہمارا ڈنڈا چل جائے گا. ہاں, اگر آپ اس موقع کے اوپر ہوش کے ناخن لیتے ہیں, اپنی غلطی کا احساس آپ کو ہوتا ہے اور آپ اس غلطی کے تدارک کے لیے تیار ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اوکے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس لیول پہ ہو گئی جہاں پر نہیں ہونی چاہیے تھی, دین اٹ از فائن. پھر ہمیں اتنی گریس ہے کہ ہم اس چیز کو اگنور کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ورنہ آپ یہ you beg to differ from شیر افضل مروت صاحب, ادروائز ورنہ آپ کی رائے اس میں بسد احترام مختلف ہے ان سے اس حوالے سے, ایسے ہے نا؟ جی سوری, کہہ رہا ہوں میں کہ اگر ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ کہہ رہے ہیں, اور اگر بزور طاقت ہی آپ بھی تبدیلی لاتے ہیں, تو پھر آپ کی بسد احترام مروت صاحب سے رائے مختلف ہے پھر اس حوالے سے, ہے نا؟ میری مختلف ہے بالکل جی, میں اپنی رائے کے اوپر قائم ہوں, میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہوا. صحیح. اگر میں نے قربانیاں دے کے ہی اس حکومت کو گھر بھجوانا ہے, جو کہ میں دے چکا ہوں, اور میں نے مزید قربانیاں دینی ہیں, میں نے مزید مار کھانی ہے, میرے خاندان نے, میری جماعت نے, میرے لوگوں نے مزید سیکریفائس کرنا ہے, ورکروں نے اور گولیاں کھانی ہیں, اور ورکروں نے شہید ہونا, تو پھر کیوں بخشیں سر؟ پھر کس چیز کی معافی؟ اچھا, اب یہ سر اگر آپ کو اتنا وحشیانہ سلوک کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو احساس نہیں ہے, تو پھر ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اگر آپ کو احساس ہے, اگین میں یہ بات کر رہا ہوں, اگر آپ احساس کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر قیادت کی جانب سے ہی معافی کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک الگ بات ہوگی یا نہیں ہوگا؟ سر خان صاحب کی طرف سے اگر معافی کا اعلان ہوتا ہے تو وہ تو نیشنل لیول پہ ہوگا نا سر. خان صاحب کی دشمنی کو علاقے کی سطح پر تو نہیں ہے جو سیاسی مخالفت ہے. میں نے تو جو بھگتان کرنا ہے, جنہوں نے مجھے یہاں پر پھنسایا ہے, جنہوں نے میرے سے سیکریفائس کروایا ہے, میں تو ان کے ساتھ کروں گا نا سر. ہوگی ہمت تو کر لوں گا, نہ ہو سکی تو نہ کر سکوں گا سر. یہ تو پھر بات ہے نا سر. اچھا, لیکن ظاہر ہے یہ کوئی راز نہیں ہے نا کہ آپ لوگ اپنے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار بڑی حد تک اداروں کو سمجھتے ہیں, ظاہر ہے, کھلی بات ہے نا. تو اداروں کے لیے تو معافی کا اعلان ہو چکا. نہیں سر, نہیں, اداروں کا ہماری لڑائی نہیں ہے. ہمیں میں دیکھیں آپ کو وسیم بھائی آپ نہیں کہتے یہ تو کٹ پتلی ان کی اوقات نہیں, آج ادارے پیچھے ہٹے گر جائیں گے, وہی سے ہو رہا ہے, جنرل ڈائر کر رہا ہے فلاں, آپ تو کہتے ہیں ان کو معاف کر دیا خان صاحب نے. پنجاب کے اجازت تو ملی ہوئی ہے نا سر, وہ اس کیپیسٹی میں بات کی گئی ہے, لیکن پنجاب کے اندر جو لوکل سطح کے اوپر وکٹمائزیشن ہوئی ہے, نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کا سہارا لیا ہے. بیسیکلی نون لیگ نے کو دکھا کے, وہ کہتے ہیں سچی دکھا کے کھبی مارنا, نون لیگ نے کام یہ کیا ہے کہ اپنی ذاتی مخالفتیں, علاقائی سطح پر ذاتی دشمنیاں وہ اسٹیبلشمنٹ کے نام پر پوری کی ہیں. تو ہماری تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں.